بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی کامیابی کے خلاف بڑا حکم جاری کیا ہے، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے کل درخواستیں خارج کی تھیں ان فیصلوں میں اس فیصلے کی کیا الگ خاصیت ہے کہ عدالت نے وہ درخواستیں خارج کیں اور یہاں عدالت کی جانب سے باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن کو حکم جاری کیا گیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جیل سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا ہے علی امین گنڈا پور کو، اور عمران خان کی جانب سے جو آج میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انتخابی نتائج کے خلاف سیمابیہ طاہر سمیت متعدد امیدواروں کی درخواستیں آج لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہوئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور ان میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہمارا معاملہ ہے تو آپ الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہمارا معاملہ بھیجیں اسٹے کے ساتھ۔ لیکن اس میں اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھلے سیمابیہ طاہر کی درخواست ہو، وہ راجہ بشارت کی درخواست ہو، ان کو لاہور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن سے پہلے ہی ریلیف مل چکا ہے اور اسٹے آرڈر بھی جاری ہو چکے ہیں۔ آج جو نئے اسٹے آرڈر جاری ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے انتخابی نتائج میں دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں سیمابیہ طاہر، سابق وزیر راجہ بشارت کی پٹیشنز خارج کر دیں۔ سابق وزیر راجہ راشد حفیظ، زیاد خلیقیانی، ناصر خان، امیر افضل، کرنل اجمل صابر مری سے میجر لطاسب ستی کی پٹیشنز بھی خارج کر دی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے فیصلہ سنایا کہ درخواست گزار براہ راست ہائی کورٹ نہیں آ سکتے، تمام پٹیشنز پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پٹیشنرز ہائی کورٹ آ سکتے ہیں۔ تو وہی فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کل رات کو جاری کیا گیا تھا، تو چونکہ یہ راولپنڈی بینچ میں درخواستیں تھیں تو پھر راولپنڈی بینچ نے ہی ان کو دیکھا ہے اور راولپنڈی بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں لطیف کھوسہ، وہ آج پیش ہوئے الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن میں پیشی کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی ہے انتخابات کے حوالے سے، ایک تو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے لطیف کھوسہ سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ سیٹ جیت گئے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی بالکل میں سیٹ جیت گیا، انہوں نے کہا جی مشکلات تو بڑی تھیں، مشکلات تو بہت زیادہ پیدا کی گئیں، لیکن پھر بھی میں سیٹ جیت گیا۔ تو جو لطیف کھوسہ کا ایک اپنا سٹائل ہے، انہوں نے سنا بھی دی اور یہ بھی کہا کہ ہاں جی میں جیت گیا ہوں، عوام کے رحم و کرم پہ میں جیتا ہوں، باقی مشکلات پیدا کرنے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ عوام نے فیصلہ سنا دیا، عمران خان کوئی مجرم نہیں ہے، صدر پاکستان فی الفور عمران خان کو رہائی کے احکامات جاری کریں۔ الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو ووٹوں کی گنتی کے دوران باہر نکال دیا گیا، الیکشن میں تحریک انصاف کو ہاتھ پاؤں باندھ کر میدان جنگ میں اتارا گیا۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ آفرین ہے، عوام نے انہیں چاروں شانے چت کیا ہے، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے اور صاف شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ عوام کا اختیار ہے کہ وہ اسمبلی میں اپنے نمائندوں کو بھیجے، آرٹیکل 5 عوام کے ساتھ وفاداری کا کہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئین کی تابعداری، عسکری قیادت، عدلیہ سب پر لازمی ہے۔ 25 کروڑ عوام کے سامنے مقدمہ پیش کیا تو عوام نے اعتماد کا اظہار کیا۔ رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی جمہوریت نہیں چل سکتی، عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عمران خان کوئی مجرم نہیں ہے، صدر پاکستان فی الفور عمران خان کو رہائی کے احکامات جاری کریں۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان کی جمہوریت نہیں چل سکتی، یہ ووٹ بانی پی ٹی آئی کے نام کا ہے، اس الیکشن کی پوری دنیا مذمت کر رہی ہے۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں بھی کہا تھا کہ عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شکست کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے اور ہم سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لطیف کھوسہ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے 170 پی ٹی آئی ارکان جیت گئے ہیں، شکست کو تسلیم کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ واحد الیکشن تھا جس میں ووٹر امیدوار کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دو پارٹیوں کے درمیان بندر بانٹ ہو رہی ہے، یہ جمہوریت ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کر کے جمہوریت چل سکتی ہے۔ یہ لطیف کھوسہ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جیل میں آج جو گفتگو کی ہے وہ بہت اہم ہے۔ عمران خان کی جانب سے چونکہ بہت زیادہ آپشنز تھیں لیکن علی امین گنڈا پور کا نام سلیکٹ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
اعتراض کرنے والے پاکستان مسلم لیگ نون اس کے اوپر اعتراض کر رہی ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے کہ وہ ملزمان میں شامل ہیں۔ اس طریقے سے تو پاکستان کی ساری قیادت پاکستان تحریک انصاف کی وہ 9 مئی میں جو اس وقت موجود ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے انتخابات لڑنے کو اور پشاور ہائی کورٹ نے یا لاہور ہائی کورٹ نے ان کو انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار دیا ہے، تو پھر اس کے بعد جب تک کیسز ثابت نہیں ہو جاتے تو کوئی ایسی بات میرے خیال میں درست نہیں ہے قانونی طور پر۔ اچھا، اس سے اگلی اہم بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں جو بدقسمتی تھی کہ محمود خان جیسے لوگ، پرویز خٹک جیسے لوگ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور بزدار جیسے لوگ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یا حمزہ شہباز ہو یا مریم نواز ہو، تو اگر تو آپ کہیں کہ ایک بندے کی آپ کو پرسنالٹی پسند نہیں ہے، اس کا سٹائل پسند نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی یہ دیکھ رہی تھی کہ جو مشکل حالات اور مشکل ابھی تو معاملات اور گمبھیر ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ صرف یہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ جو ہر مشکل معاملات میں کھڑا رہے اور آئین اور قانون کے مطابق عوام پاکستان کی کو سپورٹ کرے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی نامزد کر دیا ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی رؤوف حسن کو ان تینوں جماعتوں کے سوا باقی سب کو اکٹھا کرنے کا کہا ہے۔ دھاندلی کے خلاف آواز اٹھانے والی تمام جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا اور معیشت پر برا اثر پڑے گا۔ منی لانڈرنگ سینڈیکیٹ کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ شریف خاندان ملک کا سب سے بڑا منی لانڈر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز ہیں اور یہ ڈالرز بیرون ملک بھیجتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ایسی دھاندلی ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب پتہ چل گیا کہ ہم آر اوز کے الیکشن کے خلاف کیوں تھے۔ نواز شریف کی پریس کانفرنس ملتوی کرنے پر ہم جان گئے تھے کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز دونوں الیکشن ہارے ہیں۔ جب رزلٹ رکنا شروع ہوئے تو یقین ہو گیا کہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ عالیہ حمزہ نے جیل میں بیٹھ کر 1 لاکھ سے زائد ووٹ لیے۔ حکومت بنانے سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے انتخابی نتائج کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا، اس پر میں غور کروں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے میں نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جیل میں کسی بھی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں بنی گالہ شفٹ نہیں ہو رہا۔ بشرا بی بی کی بھی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے اور ہم بشرا بی بی کو بھی یہاں پر جو منتقل کروانا چاہتے ہیں اڈیالہ جیل میں بنی گالہ سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، یہ بھی عمران خان کی جانب سے کہا گیا۔ ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ صوبے میں خیبر پختونخوا میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے اور تمام ممبران اس سیاسی جماعت کے ساتھ ملا کر ہی اگلا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریزرو سیٹیں ہیں وہ بھی لینی ہیں۔ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اگر وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہوتے ہیں تو فیصلے آرٹیکل 63A کے تحت کرنے ہیں۔ کس اتھارٹی نے؟ وہ پارلیمانی پارٹی ہوگی، پارلیمانی پارٹی ہوگی ان کے اپنے ممبران پر مشتمل، جو ان کے تگڑے ممبران ہوں گے، فیصلے انہوں نے کرنے، باقی جماعت کی قیادت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ساری چیزیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حد تک جماعت اسلامی سے بات چیت چل رہی ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی جو نگران چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی نائب امیر جماعت اسلامی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں سیاسی لاہ عمل اور حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ جماعت اسلامی نے تحریک انصاف کو حکومت سازی پر اتحاد کے لیے گرین سگنل بھی دے دیا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ ان 3 کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا، باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ٹی ایل پی بھی ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ جی ڈی اے ہو، ان کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران خان کے حکم پر بیرسٹر گوہر علی خان نے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے رابطہ کیا اور بات چیت میں وفاقی اور صوبائی سطح پر حکومت بنانے کے حوالے سے پیش رفت ہوئی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں جلد ملاقات بھی متوقع ہے اور پھر اگلے فیصلے کیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف صرف یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر اپنے ممبران، تاکہ ان کو جو ریزروڈ سیٹیں ہیں، مخصوص سیٹیں ہیں، وہ حاصل کر سکیں۔ ابھی تو یہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی حد تک تو عدالتوں میں جائے گا، لیکن وہ اس میں نہیں پڑنا چاہتے اور وہ اعتماد کے لوگوں کے ساتھ چیزیں چلانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ پاورز ساری ہوتی ہیں پارلیمانی پارٹی کے ہاتھ میں، اور وہ انہی لوگوں پر مشتمل ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک تو بتا دوں کہ نواز شریف کی پہلی ایک درخواست تھی، آج 2 درخواستیں نواز شریف کے خلاف دائر ہوئیں۔
ایک چودھری اشتیاق نے دائر کی، وہ ایک آزاد امیدوار تھے، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی، اور دوسری جانب ایک درخواست دائر کی گئی تھی حمزہ شہباز کے خلاف۔ تو اس میں لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف، حمزہ شہباز سمیت متعدد امیدواروں کی انتخابات میں کامیابی کے خلاف درخواستیں نمٹاتے ہوئے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ ہائی کورٹ میں امیدوار سلیم صادق کی PP 191 کے ووٹوں کی گنتی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے ان کو بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ میں نواز شریف کی کامیابی کے خلاف NA 130 سے امیدوار اشتیاق چودھری کی درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے ان کو بھی کہا کہ آپ ریٹرننگ افسر کو جا کے درخواست دیں۔ ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی کے خلاف درخواست خارج کی، اور درخواست گزار محمد مدنی کو بھی الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا کہا۔ اسی طریقے سے جسٹس علی باقر نصفی نے امیدوار راشدہ طارق کی حلقہ NA 77 میں دوبارہ گنتی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، عدالت نے دائر درخواست خارج کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کی ہدایت دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ انتخابات کے تمام معاملات کا پہلا فورم الیکشن کمیشن ہے، دوسرا فورم ہائی کورٹ ہے، آپ پہلے الیکشن کمیشن جائیں، وہاں اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ باقی فیصلوں سے الگ تھا۔ اچھا، ایک تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے خاوند کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی، چونکہ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے جب سے وہ جیتی ہیں ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، جس کی وجہ سے ہم وکالت نامہ سائن نہ کروا سکے، تو اس کو پھر ان کی خاوند کی جانب سے چیلنج کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر بھی علی باقر نصفی صاحب نے سماعت کی، ان کو بتایا گیا کہ ریٹرننگ افسر الیکشن کمیشن وغیرہ کو فریق بنایا گیا تھا، نواز شریف کی کامیابی کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دے رکھی ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ نواز شریف فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں، نواز شریف نے مبینہ ملی بھگت سے فارم 47 میں خود کو فاتح قرار دیا، فارم 45 کے نتائج ہمارے پاس موجود ہیں، عدالت فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کرنے کا حکم دے، عدالت نے الیکشن کمیشن کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکنے کا حکم دے، عدالت دوبارہ گنتی کا حکم دے، اور فارم 47 کا نتیجہ کالعدم قرار دے۔ یہ درخواست دی گئی تھی، اس پر باقی کسی بھی درخواست میں کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی، کوئی حکم نہیں جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کو۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو جلد از جلد ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو پہلے سے پینڈنگ زیر التوا درخواست ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت کا یاسمین راشد کی درخواست پر جلد فیصلہ کرنے کا حکم، اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر ڈائریکشن جاری کرتے ہوئے پھر درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ اور عدالت چونکہ انہوں نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہماری درخواست الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری درخواست کو جلد 1-2 دن میں فائنل ڈیسیجن ہو جائے تاکہ پھر ہم ہائی کورٹ آ سکیں۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ چونکہ نواز شریف وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں تو عدالتیں بھی چاہتی ہیں یا الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ جلد یہ معاملات ڈیسائیڈ ہوں تاکہ نواز شریف کا بھی اگلا جو معاملات ہیں وہ اپنے فیصلہ کر سکیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ان ساری تفصیلات میں اور ان سارے معاملات میں الیکشن کمیشن سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، آج بھی کچھ لوگوں کے سٹے ہوئے ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوا ہے، پشاور ہائی کورٹ میں بھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔